اردو مجلس۔ خیر مقدم پروگرام سے جڑے تمام سامعین حضرات کا، میں ہوں دیپشکھا درگاپال۔ صاحبان، 26 جنوری ہمارا یوم جمہوریت ہے، جو کہ ہم 1950 سے مناتے آ رہے ہیں، اور تب سے آج تک کے اس لمبے سفر میں ہمارے پیارے ملک بھارت نے دنیا میں اپنی ایک الگ شناخت قائم کی ہے۔ جمہوریت کی اس منزل کو پانے کے لیے بھی ہماری عوام نے، ہمارے رہنماؤں نے شدید لمبی جدوجہد کی، جس کے بارے میں ہمیں تفصیل سے روبرو کرا رہے ہیں محترم جناب غلام فرید شیخ، جو کہ بنیادی طور پر اردو کی نصابی کتابیں تیار کرنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ فرید صاحب شعر و شاعری سے بھی شغف رکھتے ہیں، اور حال ہی میں آپ کی ترجمہ شدہ کتاب انجوائے گرافی کو گجرات ساہتیہ اکادمی کی طرف سے انعام بھی حاصل ہوا ہے۔ اور آپ کے ساتھ شرکت کر رہی ہیں محترمہ رزین لالی والا، جو کہ پینٹنگ، گرافکس اور مجسمہ سازی یعنی فنون لطیفہ سے واسطہ رکھتی ہیں، اور گزشتہ G20 سمٹ میں دلی میں منعقد تقریری مقابلے میں اردو زبان میں تیسری پوزیشن بھی جیتی ہیں۔ تو آپ دونوں کا استقبال ہے جناب غلام فرید شیخ صاحب اور رزین لالی والا صاحبہ۔ سامعین، خواتین و حضرات، یوم جمہوریت کے موقع پر میں غلام فرید آپ سے مخاطب ہوں۔ ہندوستان یعنی بھارت کا سفر جمہوریت، اس عنوان پر ایک گفتگو پیش خدمت ہے۔ اس بات چیت میں میرا ساتھ دے رہی ہیں محترمہ رزین لالی والا۔ آداب عرض ہے۔ آداب عرض ہے۔ سامعین حضرات، ہندوستان کا سفر جمہوریت کافی طویل ہے، جس میں بے شمار موضوعات ہیں، کئی لوگوں کا ذکر آتا ہے، مگر وقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہم چند باتیں ہی پیش کر پائیں گے۔ دراصل جمہوریت کا سفر ہندوستان کی جنگ آزادی سے ہو کر گزرتا ہے۔ آج بھارت دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک ہے۔ غلام فرید صاحب، آپ نے بجا فرمایا، بھارت آج دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک ہے۔ ہماری سامعین بخوبی جانتے ہیں کہ جمہوری طرز حکومت میں مساوات، آزادی اور انصاف کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ واقعی جمہوری ملکوں میں اقتدار اعلیٰ عوام کے پاس ہوتا ہے۔ عوام اپنی مرضی سے ملک کا نظام اپنے منتخب نمائندوں کے ہاتھ سپرد کرتے ہیں۔ آج ہم اپنے ملک میں آزادی سے رہتے ہیں، اپنے مثبت خیالوں کا اظہار بے خوف کرتے ہیں۔ آج بھارت میں تمام شہریوں کے ساتھ انصاف اور مساوات کا سلوک کیا جاتا ہے۔ ہاں، مگر یہ آزادی، یہ مساوات، یہ جمہوری طرز حکومت ہمیں اتنی آسانی سے حاصل نہیں ہوئی۔ بے شک آپ کی بات بالکل درست ہے۔ یہ آزادی، یہ جمہوری طرز حکومت حاصل کرنے میں ہندوستانی عوام نے کافی قربانیاں پیش کی ہیں۔ ہم آزادی حاصل کرنے میں کامیاب تو رہے، مگر زخم زخم ہوئے۔ عزیز وطن کو آزادی دلانے کے لیے ہمیں کافی مشکل گزار راستوں سے گزرنا پڑا۔ کئی نوجوان سر پر کفن باندھ کر اس راستے پر چل پڑے۔ مجروح سلطان پوری کا کیا خوبصورت شعر ہے کہ یہ آزادی جو ہے اسے حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ اس بات پر انہوں نے بڑا اچھا شعر کہا ہے کہ جلا کے مشعل جاں ہم جنوں صفات چلے، جو گھر کو آگ لگائے ہمارے ساتھ چلے۔ اسی غزل کے اس شعر کے لیے انگریز مجروح صاحب سے خفا ہو گئے تھے اور انہیں قید میں بھی ڈال دیا تھا، اور انہوں نے یہ شعر لکھا کہ ستون دار پہ رکھتے چلو سروں کے چراغ، جہاں تلک بھی ستم کی سیاہ رات چلے۔ آزادی کے متوالے پروانوں نے آزادی کے لیے اپنا گھر، اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔
جہاں تک غلامی کی سیاہ رات چلے وہاں تک یہ لڑائی جاری رکھنے کی بات مجروح صاحب نے کہی ہے، اس شعر میں کہی گئی ہے۔ واہ، وطن پر شہید ہونے والے باقی جوانوں کا کیا عزم تھا۔ ویسے دیکھا جائے تو مغلوں کے زوال کے بعد ہی انگریزوں کی آمد میں اضافہ ہوا۔ یہ لوگ یہاں تجارت کی غرض سے آئے اور اپنی تجارتی ذہنیت کی بنا پر کامیاب بھی ہوئے۔ تجارت کرتے کرتے انگریزوں نے یہاں کی عوام اور اہل اقتدار سے اپنا اثر رسوخ بڑھایا اور آہستہ آہستہ یہاں کے سیاسی معاملات میں دلچسپی بڑھائی اور اقتدار بڑھانے کا خواب دیکھنے لگے۔ یہاں کے لوگوں سے اور سیاسی حالات سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ ہم یہاں صرف تجارت نہیں بلکہ حکومت بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے سربراہ اپنے خواب کو حقیقت میں بدلنے کی تدبیریں سوچنے لگے۔ آپ نے بجا فرمایا، اس وقت یہاں کے سیاسی حالات بڑے خراب چل رہے تھے۔ راجاؤں اور نوابوں اور دیگر اہل اقتدار میں آپسی دشمنی، بے اعتباری کا ماحول تھا۔ دو ریاستوں کے مابین اتحاد کا فقدان نظر آ رہا تھا۔ سب اپنی اپنی ریاست بچانے میں مگن تھے، مگر نہ چاہتے ہوئے بھی انگریزوں کے بچھائے ہوئے جال میں بری طرح سے پھنستے گئے۔ اور ہاں، اسی نفرت، دشمنی اور نا اتفاقی کی وجہ سے آئے دن جنگوں میں مصروف رہتے وہ اپنی رعایا کے مسائل سے غافل ہو گئے۔ پرجا کا کوئی پرسان حال نہ تھا، بڑی افراتفری کا ماحول تھا۔ جی ہاں، کئی نوابوں، راجاؤں کا زیادہ تر وقت عیش و نصاب کے محفلیں آراستہ کرنے میں صرف ہو جاتا۔ اپنے اعتراف کے ماحول سے بے خبر، انہیں کسی سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ اپنی ہی دنیا میں کھوئے رہتے۔ ہاں، وہ اپنے ہی دنیا میں کھوئے رہتے تھے، گویا سماجی معاشرے میں اور سیاسی حلقوں میں ایک طرح کا اضطراب، ایک بد امنی کا ماحول سا ہو گیا تھا۔ کسان، مزدور، صنعت کار، تاجر، یہ تمام لوگ پریشان حال تھے۔ ملک کا تعلیمی نظام درہم برہم ہو چکا تھا۔ کچھ لوگوں نے اس کے خلاف آواز بھی اٹھائی مگر ان کی سنوائی کہاں، پورا معاشرہ اندھیرے میں غرق تھا۔ مگر انگریزوں کے لیے یہ ماحول فائدے کا سودا تھا۔ انہوں نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور ہندوستان میں قبضہ جماتے گئے۔ ایسے ماحول میں انگریزوں نے اپنی شطرنج کی بازی کھیلنا شروع کر دی۔ مکاری، جھوٹ اور دغا بازی سے ایک ایک پیادے کو مات کرتے گئے اور بڑی آسانی سے یہ بازی اپنے نام کر لی، یعنی ہندوستان کو جیت لیا۔ ہندوستان پر کمپنی سرکار کا پرچم لہرانے لگا۔ واقعی انگریزوں نے بڑی چالاکی اور ہوشیاری سے ہندوستانی اہل اقتدار کو اپنے سکنجے میں پھانس لیا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہاں کے راجاؤں، بادشاہوں، نوابوں نے خوشی خوشی اپنا اقتدار، اپنی حکومتیں انگریزوں کو سپرد کر دی۔ ہم گرفتار ہوئے کب، یہ ہمیں پتہ بھی نہ چلا۔ انگریزوں کی مکاری کام کر گئی اور انہوں نے اپنا اقتدار ہندوستان پر جما لیا۔ ہندوستان پر قبضہ جماتے ہی انگریزوں نے اپنی لوٹ کی پالیسی نافذ کر دی۔ ہندوستانی عوام ان کی ہمہ جہت لوٹ کا شکار بن گئی۔ ہندوستان سے لوٹی ہوئی دولت اور قیمتی اشیاء انگریز اپنے ملک میں منتقل کرتے گئے۔ ایسے حالات میں ہندوستانی عوام خاموشی سے یہ تماشا دیکھتی رہی۔ ایسے حالات میں کوئی کرے بھی تو کیا کرے؟ اکبر الہ آبادی کا شعر عرض ہے، محفل ان کی، ساقی ان کا، آنکھیں میری، باقی ان کا۔ عوام ظلم کی چھاؤں میں دم لینے کے لیے مجبور تھی۔ بے شک عوام ظلم کی چھاؤں میں دم لینے کے لیے مجبور تھے۔ اسی دور کے اہل اقتدار اور کچھ لوگوں نے اس بات کی مخالفت کی مگر ان کی آواز کو سختی سے دبا دی گئی، انہیں خاموش کر دیا گیا۔ میر تقی میر اس بات کو اپنے اس شعر میں کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ دلی میں آج بھیک بھی ملتی نہیں انہیں، دلی میں آج بھیک بھی ملتی نہیں انہیں، تھا کل تلک دماغ جنہیں تخت و تاج کا۔ مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چھوٹی بڑی ریاستوں کے سربریوں، نوابوں، راجاؤں اور عوام کو اپنی کھوئی ہوئی آزادی یاد آ گئی۔ وہ لوگ انگریزوں کو ملک سے نکال باہر کرنا چاہتے تھے۔ انگریزوں کا برتاؤ، ان کی ناانصافیاں، ہندوستانی عوام کو کمتر سمجھنے کی سوچ، یہ تمام باتیں اب برداشت سے باہر ہو چلی تھی اور اندر ہی اندر
انگریزوں کی مخالفت کا لاوا پکنے لگا۔ انگریزوں کے خلاف لڑنا ہے، انہیں ملک سے کھدیڑنا ہے تو اتحاد کرنا لازمی ہے، ایسا سب سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ لیکن موقع شناس انگریز اتنی آسانی سے اپنی ہار ماننے والے نہیں تھے۔ ہندوستانی عوام کو یہ احساس ہوا کہ انگریزوں نے یہاں کے بادشاہوں کو بڑے اہتمام سے دربدر کیا، ان کو آزادی سے محروم کر دیا۔ اگر ہندوستانی جنگ آزادی کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ راکھ کے ڈھیر میں چھپی ہوئی آگ آہستہ آہستہ یہ چنگاری شعلے کا روپ اختیار کر رہی تھی۔ انگریز دشمنی اپنے عروج پر تھی، عوام بھی بیدار ہو رہی تھی۔ راستہ بھٹکے ہوئے اہل اقتدار نے اتحاد کی اہمیت کو سمجھا اور انگریزوں کے خلاف جنگ کے لیے آمادہ ہو گئے۔ اس طرح آزادی کی پہلی جنگ کا آغاز ہوا۔ یہ بات 1857 کی ہے۔ جھانسی سے رانی لکشمی بائی نے سر بلند کیا۔ وہ اپنی جھانسی انگریزوں کو کبھی دینا نہیں چاہتی تھی۔ لکھنؤ سے بیگم حضرات محل اور دلی سے بہادر شاہ ظفر نے انقلابیوں کی سربراہی کی۔ 1857 کی انقلابی جنگ میں کئی نامی اور گمنام جانثاروں نے حصہ لیا۔ جنگ سخت تھی، دونوں طرف کے لوگوں کو جانی و مالی نقصان اٹھانا پڑا، مگر وقت نے انقلابیوں کا ساتھ نہیں دیا، ان کی ہار ہو گئی اور ہندوستان کو شکست نصیب ہوئی۔ جنگ جیت کر انگریز بہت خوش تھے، مگر اپنے جانی اور مالی نقصان کا بدلہ لینے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ کچھ وقفے کے بعد انہوں نے آزادی کی جنگ میں شریک ہونے والے اور اس جنگ میں مدد کرنے والے لوگوں کی شناخت شروع کر دی اور ایک ایک کو چن کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ چاروں طرف قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا۔ ان دنوں قانون جیسی کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ غالب نے ایسے ماحول کی عکاسی اپنے ایک خط میں یوں بیان کی ہے۔ غالب فرماتے ہیں، اس جنگ کے بعد میرے اپنے اتنے لوگ مارے گئے کہ اب میں مروں گا تو مجھے اٹھانے والا کون ہوگا؟ کچھ اس طرح کی بات غالب نے خط میں لکھی ہے۔ جی، اس طرح کا غالب کا اپنا شعر بھی ہے۔ چوک جس کو کہے وہ مقتل ہے، چوک جس کو کہے وہ مقتل ہے، گھر بنا ہے نمونہ زندہ کا۔ ہاں، گھر بنا ہے، واہ بڑا اچھا شعر ہے، گھر بنا ہے نمونہ زندہ کا۔ 1857 کی جنگ کے بعد کچھ عرصے تک جیسے ماحول میں ایک سناٹا چھا گیا، لوگ سکتے میں آ گئے، مگر وقت ہر درد کا مرہم ہوتا ہے۔ رفتہ رفتہ لوگ اپنے اپنے کاروباروں میں مصروف ہو گئے، زندگی نے دوبارہ اپنی رفتار پکڑی۔ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے سماجی مذہبی مصلحین آگے آنے لگے اور اس طرح سماج سدھار کا کام شروع ہونے لگا، اور 1858 میں ہندوستان برٹش تاج کے ماتحت آ گیا۔ پہلی جنگ آزادی کی شکست کے بعد ہندوستانی اہل اقتدار اور عوام کا غم و غصہ ایک دبی ہوئی چنگاری کی مانند ابھی زندہ تھا۔ یہ چنگاری شعلے کی شکل اختیار کر رہی تھی۔ سیاسی، مذہبی اور سماجی رہنماؤں نے اپنے اپنے حلقوں میں سماجی سدھار کے ساتھ ساتھ آزادی کے جذبوں کو بیدار کرنے کی کوشش کر رہے۔ لوگوں میں اتحاد پیدا ہو رہا تھا۔ عوام کو یکجا کرنے میں شاعروں نے، ادیبوں نے اور اخباروں نے اپنی اپنی زبان میں حصول آزادی کی بات کہی۔ ملک پر جانثار کرنے والوں کی ایک فوج تیار ہوئی۔ شاعروں نے انگریزوں کے ظلم و ستم کی کہانیوں پر گیت لکھے، نظمیں گائیں۔ ہاں، جیسے کہ شورش کاشمیری صاحب نے نوجوان کو کچھ یوں خطاب کرتے ہوئے لکھا ہے کہ لینا ہے مجھے ہند کی تذلیل کا بدلہ، لینا ہے مجھے ہند کی تذلیل کا بدلہ، ناموس کی بجھتی ہوئی قندیل کا بدلہ۔ کیا خوب کہا ہے۔ سلام مچلی شہری کی نظم مجبوریاں میں کچھ یوں فرماتے ہیں، مجھے نفرت نہیں ہے عشقیہ اشعار سے، لیکن ابھی ان کو غلام آباد میں گا نہیں سکتا۔ ابھی ہندوستان کو آتشی نغمے سنانے دو، ابھی ہندوستان کو آتشی نغمے سنانے دو، ابھی چنگاریوں سے ایک گل رنگین بنانے دو۔ واہ، کیا خوب کہا ہے۔ سامعین حضرات، مجھے جوش کا یہ شعر یاد آ رہا ہے کہ ایک کہانی وقت لکھے گا نئے مضمون کی، ایک کہانی وقت لکھے گا نئے مضمون کی، جس کی سرخی کو ضرورت ہے تمہارے خون کی۔ واہ، کیا خوب شعر ہے۔
رام پرساد بسمل کی وہ مشہور غزل کے چند شعر پیش کرتی ہوں۔ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے، وقت آنے دے بتا دیں گے تجھے اے آسماں، ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے۔ واہ صاحب واہ، کیا ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے۔ اور اسی طرح جگن ناتھ آزاد نے کیا خوب شعر کہا ہے، پھر امنگیں آرزوئیں ہیں ان دلوں میں بے قرار، قوم کو یاد آ گیا ہے اپنا گم گشتہ وقار، آج پھر اس دیس میں جھنکار تلواروں کی ہے، ذرے ذرے میں نہاں تابندگی تاروں میں ہے۔ کیا بات ہے۔ علی سردار جعفری صاحب کا شعر ہے، غم کے سینے میں خوشی کی آگ بھرنے دو ہمیں، خوں بھرے پرچم کے نیچے رقص کرنے دو ہمیں۔ کیا بہت خوبصورت شعر ہے۔ علی سردار جعفری صاحب نے یہ اچھا شعر کہا ہے کہ خوں بھرے پرچم کے نیچے رقص کرنے دو ہمیں۔ تو آل احمد سرور کہتے ہیں، اسی امید پر بیٹھا ہوں سرے راہ گزر، ہجر کی رات ہوئی ہے تو سحر بھی ہوگی۔ اسی طرح ہندوستانی شاعروں، ادیبوں اور اخباروں نے جنگ آزادی کی آخری جنگ لڑنے کا اعلان کر دیا۔ اس جنگ میں سماجی، سیاسی اور مذہبی رہنماؤں نے اپنے اپنے حلقوں میں آزادی حاصل کرنے کے لیے عوام کا ساتھ دیا۔ خاص کر کے ہمارے سیاسی رہنماؤں کی زیر قیادت آزادی کا کارواں رواں دواں تھا۔ انڈین نیشنل کانگریس کے قیام کے بعد آزادی کی تحریک نے رفتار پکڑی، جس میں گاندھی جی کے ساتھ ساتھ سردار پٹیل، مولانا آزاد، سبھاش چندر بوس، جواہر لال نہرو جیسے چوٹی کے رہنما شامل ہوئے۔ ان سب نے مل کر سماج میں بیداری پیدا کی اور عوام کو آزادی کی آخری جنگ کے لیے تیار کیا۔ ان سیاسی رہنماؤں کے ساتھ ساتھ جنہوں نے موت کو ہنستے ہنستے گلے لگایا، ایسے نامی اور گمنام شہیدوں کا ذکر کرنا یہاں بے حد لازمی ہے، جس میں سر فہرست ہے شہید بھگت سنگھ، چندر شیکھر آزاد، اشفاق اللہ خان، منگل پانڈے وغیرہ وغیرہ۔ ان جیسے نوجوانوں نے اپنے پیارے وطن کے لیے اپنی قربانیاں پیش کی۔ آخر کار 14 اگست 1947 کی آدھی رات کے بعد آزادی ہند کا نقارہ بجا اور ملک کے ہر فرد نے خوشی منائی۔ سینے سے آدھی رات کے پھوٹی وہ سورج کی کرن، نئی صبح ہے، نیا آفتاب ہے۔ 15 اگست کی صبح کو ہندوستان کے لیے سورج کچھ زیادہ ہی روشنی لے کر آیا تھا۔ ملک کے ہر فرد نے آزادی کی دل سے خیر مقدم کیا اور اپنے ملک سے یہ آزادی ہمیشہ دائم قائم رہے اور ملک ترقی کی منزلیں طے کرتا رہے، ایسی دعائیں کی۔ شورش کاشمیری کا یہ شعر ہے کہ ایک نئے دور کی ترتیب کے ساماں ہوں گے، دست جمہور میں شاہوں کے گریباں ہوں گے۔ اور اقبال صاحب نے بھی پیشین گوئی کی تھی کہ سلطان یہ جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو۔ آزادی کے بعد ملک کے سامنے کئی چنوتیاں تھیں۔ ملک کی تقسیم ہوئی، ایسے حالات سے باہر آنا تھا، بھارت کو جمہوری طرز پر چلانا تھا۔ بھارت کا آئین یعنی کہ کانسٹیٹیوشن تیار کرنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل کی گئی، جس کی قیادت ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر صاحب نے کی۔ اس کمیٹی نے دنیا کے آئین کا مطالعہ کیا اور بھارت کے لیے بہترین آئین بنایا۔ 26 جنوری 1950 کے روز یہ آئین نافذ کیا گیا۔ بھارت کے آئین کا نصب العین یہ کہ ملک کے ہر شہری کے معیار زندگی کو بہتر سے بہترین بنانا ہے۔ آزادی کے بعد ملک نے کافی ترقی کی ہے، لوگوں کا معیار زندگی بلند ہوا ہے۔ کچھ شعبوں میں ابھی کام چل رہا ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ پورا ہوگا۔ انصاف اور مساوات کی بنا پر قائم ہمارا آئین دنیا کی توجہ کا مرکز رہا ہے۔ آج ملک میں تعلیم، ٹیکنالوجی، مزدور، کسان، عورتیں اور بچوں کا کافی خیال رکھا جاتا ہے۔ ہاں، آج کل بھارت میں عورتوں کے حقوق کے متعلق کافی منصوبے بنائے گئے ہیں۔ عورتوں کو با اختیار بنایا جا رہا ہے۔ عورتیں اپنے حقوق کے لیے کافی بیدار ہو چکی ہیں۔ آج کل عورتوں کے استحصال کے یعنی کہ ایکسپلوٹیشن تمام راستے بند ہو جا رہے ہیں۔ یہ ہمارے جمہوری نظام کی خوبی ہے۔ مزدور، کسان
اور پسماندہ طبقوں کے لیے بھی کافی یوجنائیں بنائی ہے، اور انصاف اور مساوات کے ماحول میں بھارت کا ہر شہری اپنے جمہوری نظام سے مستفید ہو رہا ہے۔ وہ دن دور نہیں جب ہندوستان کو دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں شمار کیا جائے گا۔ سرور جہاں آبادی نے اپنی نظم میں نئے بھارت کی تصور کو پیش کیا ہے۔ پھولوں کا کنج دلکش بھارت میں ایک بنائیں، حب وطن کے پودے اس میں نئے لگائیں، مرغان باغ بن کر اڑتے پھریں ہوا میں، نغمے ہوں روح افزا اور دل ربا صدائیں۔ جبکہ علی سردار جعفری فرماتے ہیں، زمانے کے انداز بدلے گئے، نئے راگ ہیں ساز بدلے گئے، ملے زندگی کو نئے بالوں پر، نئی منزلیں ہیں نیا ہے سفر۔ کیا بات ہے! کمال احمد صدیقی اپنی نظم ہماری کہانی کچھ یوں بیان کرتے ہیں: آج آزادی ایک خواب کوئی خواب نہیں، آج آئین ہمارا ہے نظام، معتبر آج ہے دنیا میں ہماری آواز، آج چڑھتا ہوا سورج ہمیں کرتا ہے سلام۔ نظم میرے آزاد وطن میں قاضی سلیم کچھ یوں فرماتے ہیں: میرے آزاد وطن میری امیدوں کے چمن، تو میرا خواب ہے اور خواب کی تعبیر بھی ہے، آج ہے جانے جہاں تو نے پکارا ہے مجھے، تیری آواز میں جادو بھی ہے تاثیر بھی ہے، تیری للکار پہ سب فرق مٹے ایک ہوئے، یہ سیاہ رات نئی صبح کی تنویر بھی ہے، اس خطا کار سے کہہ دو کہ وقت پڑے، بانسری کرشن کی ارجن کا کڑا تیر بھی ہے۔ ساغر صاحب فرماتے ہیں، لے جوش جنوں کی ضربوں نے زنجیر غلامی توڑ ہی دی، جمہور کے سنگی پنجے نے شاہی کی کلائی موڑ ہی دی، تاریخ کے خونی ہاتھوں سے چھینا ہے تیرا سیمی دامن، اے صبح وطن اے صبح وطن۔ اسی طرح جذبی کی ایک نظم نیا سورج میں بھی انہوں نے کیا خوب کہا ہے اور دعا بھی کی ہے کہ بڑے ناز سے آج ابھرا ہے سورج، ہمالیہ کے اونچے کلش جگمگائے، پہاڑوں کے چشموں کو سونا بنایا، نئے بل نئے زور ان کو سکھائے، لباس زری آبشاروں نے پایا، نشیبی زمینوں پہ چھینٹے اڑائے، گھنے اونچے اونچے درختوں کے سائے، یہ ہیں آج آب زر میں نہائے، ارے او نئی شان کے میرے سورج، تیری آب میں اور بھی تاب آئے۔ ہندوستانی جمہوریت کا موقف یعنی کہ پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ یہ سرزمین کرشنا، گوتم، نانک کی ہے، اس سرزمین پر کوئی وحشیانہ حرکت نہ چل سکے گی، ہمارا خون امانت ہے، نسل نو کے لیے ہمارے خون پر لشکر نہ پل سکیں گے کبھی، اسی لیے بھارت ورش کو کوئی کمزور نہ سمجھے، ہم اپنے دشمنوں کو ان کا مقام یاد دلانے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ آج بھی وطن کی حفاظت کے لیے ہزاروں نوجوان پابہ رکاب ہے۔ کیا بات ہے! تیرے پاس ایسی بھی کوئی کرن ہے، انہیں پنجے تیز سے جو بچائے، انہیں جو نئے بالوں پر آ کے بخشے، انہیں جو نئے سرے سے اڑنا سکھائے۔ سامعین حضرات، وقت ہو چلا ہے، میں اور رزین لالی والا آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔ جے ہند۔ تو صاحبان، یہ تھی ایک دلکش گفتگو ہمارے دیس بھارت کو جمہوریت بنانے کے لمبے سفر کے بارے میں، جس میں آج شرکت کر رہے تھے جناب غلام فرید شیخ اور رزین لالی والا صاحبہ۔ آپ کو آج کی اردو مجلس کی یہ پیشکش کیسی لگی؟ اپنے احساسات سے ہمیں ضرور آگاہ کرائیے گا۔ آئندہ پروگرام میں بھی کچھ ایسا ہی پرکشش اور فکر انگیز موضوع لے کر حاضر ہوں گی۔ میں دیپ شکھا درگا پال۔ ابھی رخصت دیں مجھے، پھر ملاقات ہوگی۔ اردو مجلس۔